کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى۔ سورة المعارج مکیۃ۔ سورة المعارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 44 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے۔ لیس لہ دافع، جس عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں والا ہے، سیڑھیوں والا ہے کہ چڑھ کر بلندی حاصل ہو۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل امین اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ فاصبر صبرا جمیلا، لہذا تبلیغ رسالت کی ذمہ داری کو نبھانے پر صبر کیجیے، ایسا صبر جس میں شکایت کا نام نہ ہو۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہوئی، قیامت آ گئی۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے دکھیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست کے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، باوجود کہ یہ ان کو دکھا دیے جائیں گے، پھر بھی دیکھ کر اندیکھی کر دے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ وہ دے دے اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیے میں
اپنے تمام بیٹوں کو، وصاحبتہ اپنی بیوی کو، وأخیہ اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے خاندان کو جس خاندان میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، ومن فی الارض جمیعا اور دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں سب کو اس عذاب کے چھوٹنے کے لیے دے دے گا، ثم ینجیہ تاکہ یہ فدیہ اس کو عذاب جہنم سے چھڑا دے۔ کلا ہرگز نہیں، یہ سب مال عذاب جہنم سے چھوٹنے کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہا لظیٰ بے شک جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، جہنم کی آگ وہ لظیٰ شعلوں والی ہے، نزاعۃ للشویٰ کھال ادھیڑ لینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی اس آگ سے آواز آئے گی آ جاؤ آ جاؤ، اس شخص کے لیے وہ آواز بلائے گی اس شخص کو جو پیٹھ پھیرے گا اور اعراض کرے گا قرآن سے۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى اور مال جمع کرے گا پھر اسے گن گن کے رکھے گا، نہ زکوٰۃ دے گا نہ صدقہ خیرات۔ ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے کم ہمت، اذا مسہ الشر جزوعا جب اس کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو بے صبری کرنے لگتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اس کو خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو اس خیر اور بھلائی سے دوسرے کو روکنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے ملی ہے تمہیں کیوں دوں۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ مگر وہ لوگ جو نمازوں کے پابند ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پکے مسلمان ہیں، وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم ان لوگوں کے مال میں معلوم اور متعین حق ہے زکوٰۃ کا، للسائل والمحروم فقراء کے لیے جو مانگے اور جو نہ مانگے، والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ لوگ ہیں یہ جو جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے آدمی نڈر ہو جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون اور یہ مسلمان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں گناہ میں پڑنے سے، الا علی ازواجہم مگر وہ صحیح رشتے پر استعمال کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم یا شرعی باندی کے ساتھ، فإنہم غیر ملومین تو اب یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر ملامت نہیں کی جا سکتی۔ فمن ابتغى وراء ذلك تو جو شخص بیوی اور شرعی باندی کے علاوہ جگہ پر اپنی شہوت کو پوری کرے گا اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور سچے مسلمان وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یہ نہیں کہ آج کچھ گواہی دی کل بدل دی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون یہی لوگ جنت میں ہوں گے، وہاں کے باغات میں ہوں گے،
مکرمون معزز ہوں گے، مکرم ہوں گے، ان کی آؤ بھگت کی جائے گی۔ یہ نئی صورت ہے سورۃ المعارج جو آج شروع ہو رہی ہے، سورۃ الحاقہ۔ اس سے پہلے والی صورت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کے ختم پر فرمایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ قرآن جو خبر دے رہا ہے قیامت کی وہ صحیح ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے ذریعے یہ صورت شروع ہو رہی ہے کہ قیامت میں عذاب واقع ہوگا۔ تو اس طرح شروع کی صورت اور اخیر کی صورت میں ربط ہے۔ تو اب یہ نئی صورت ہے سورۃ المعارج، اور آج 9 شعبان ہے جس میں ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے تو 10 شعبان ہے۔ تو اس طرح جمعہ کو 10 شعبان، اور سنیچر کو 11 شعبان، اتوار کو 12 شعبان، اور پیر کو 13 شعبان، اور منگل کو دن میں 14 شعبان۔ تو منگل کا دن جب ختم ہوگا، اور جیسے ابھی رات ہے، رات آئے گی تو وہی شب برات ہوگی، وہی 15ویں شب ہوگی۔ تو 15ویں شب یہ بہت ہی برکت والی رات ہے۔ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، اور اس پر ہر آدمی کسی کی بھی تقریر سن لیتا ہے، تو وہ تقریر کس سیاق و سباق میں، کس کنٹیکسٹ میں کہی گئی ہے، عام آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شب برات میں جاگنے کی بہت دنوں سے ترغیب تھی، جاگ رہے تھے، اور کوئی نیا کلپ سن لیا تو سوچتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فلاں مولانا تو بہت بڑے مولانا ہیں۔ تو اب جاگنا بند کر دیا، عبادت کرنا بند کر دیا۔ صبح کو 15واں دن رہے گا شعبان کا، اس میں روزہ رکھنا ہے، اس کو بھی بند کر دیا۔ تو یہ ایسے ہے جیسے 5 سال سے 10 سال سے شوگر کی گولی چل رہی تھی، اور کسی ڈاکٹر نے اس کی برائی بیان کر دی تو بند کرنے کے بعد 3 دن کے بعد مر گئی۔ ایسا کوئی کرتا ہے کہ 10 سال سے شوگر کی اپنی گولی چل رہی ہے، کوئی نئے ڈاکٹر کو دیکھا، بہت اہم ڈاکٹر ہیں، امریکہ سے فارغ ہیں، ایسے ہیں، اور جس دوا کی برائی کر رہے تھے، اب اس دوا کی برائی کر رہے تھے، چھوڑ دیا اپنے من سے۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر اس سے موت تک رسائی ہوتی ہے۔ موت، آدمی اپنے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسے کہہ رہے تھے، فلاں ڈاکٹر، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ وہ بازار کا پرچار ہے۔ پرچار کے بعد پھر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کیا جاتا ہے، تب عمل کیا جاتا ہے۔ میں تمہارے حالات دیکھ کر کے، اور جو دوائیں اس موضوع پر، اس بیماری پہ چل رہی ہیں، اس بیماری کو سامنے رکھ کر کے یہ دوا دی ہے، اس کو آرام سے کھاتے رہو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ تو ایسے ہی جو اکابر علماء دیوبند، اکابر اہل سنت والجماعت، پوری ٹیم جو حکم ہمیں شب برات کے تعلق سے عمل کرنے کا دے چکی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم آ بھی رہے ہیں۔ اور اب ہم 25 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے۔ اب ایک حکیم اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ وہ دوا جو تم کھا رہے تھے، اللہ کا حکم جس پر عمل کر رہے تھے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ ہماری روحانی موت ہے۔ بلکہ جس پر عمل کر رہے تھے، جس کے کہنے کی وجہ سے، یا جن علماء کو ہم مان رہے تھے، ان علماء سے کنسلٹیشن کے بغیر ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، ان سے پہلے ذکر کرنا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم علماء دیوبند کی رائے وہاں سے آ جاتی، پورا عام ہو جاتا کہ بھئی سب لوگ بند کرو شب برات میں روزہ رکھنا، شب برات میں رات جاگنا اور صبح کو روزہ رکھنا۔ ایسا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ عام یوٹیوب دیکھنے والے اور یوٹیوبر، اس کو یوز کرنے والے، ان کی سب چیزوں کو دیکھ کر کے مسئلے مسائل میں ان کا اتباع نہیں کرنا چاہیے۔
بلکہ ہمیں جیسے عمل کرتے آ رہے ہیں اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ شب برات کے تعلق سے فضائل اعمال میں لکھا ہے، منتخب احادیث میں ہے، اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی نئے مولانا آ گئے، دونوں کا مقابلہ کیجئے، کون مضبوط ہے؟ جو مضبوط ہے اس کی بات ماننا ہے، یہ نہیں کہ جس میں آسانی ہے اس کو ہم مان لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی 15 سال سے 20 سال سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اب اس کے بعد بچے ہیں، 5-6 بچے بھی ہیں، شادی وادی بھی ہو گئی ہے بچوں کی۔ اچانک میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور میاں نے کیا کہہ دیا؟ تجھ کو طلاق، اور ایسے نہیں کہا تجھ کو 3 طلاق، اب کہہ دیا تو طلاق پڑ گئی۔ لیکن اب اس کا جی کیا چاہ رہا ہے؟ اس کا جی یہ چاہ رہا ہے، بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو اس کا جی یہ چاہ رہا ہے کہ طلاق نہ پڑے۔ اب اپنے جی، اپنی طبیعت، ہم ہی ہوں، اگر آپ اور ہم کوئی بھی ہو تو اس کی طبیعت یہ چاہے گی کہ یہ سب بچے ہیں اپنے ساتھ رہتے ہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا، طبیعت یہ چاہتی ہے طلاق نہ پڑے۔ اب اس کے بعد اس مولانا صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ طلاق پڑ گئی، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ہوا۔ اس مولانا صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا طلاق پڑ گئی، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ہوا۔ تسلی نہیں ہو رہی، مطلب تسلی کا مطلب اپنا کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے ایک اہل حدیث مولانا کے پاس پہنچ گئے، ان سے پوچھا کہ میں نے ایسے کہہ دیا تھا بیوی کو تجھ کو 3 طلاق، تو وہ کہیں گے کہ طلاق نہیں پڑی۔ تو اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ مولانا نہیں ہے، لیکن اس کے ڈیپ میں جائیے تو حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مولانا اور ہماری طبیعت، جس کو خواہش کہتے ہیں، ہماری طبیعت اور ہماری خواہش دونوں مل گئی، اس وجہ سے ان کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اور بقیہ یہ جو 10-12 مولانا کے پاس ہم گئے، یہ ہمارے خواہش کے خلاف ہے، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کی توجیہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی توجیہ کرتے ہیں، وہ بھی تو اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں، لیکن وہ اللہ رسول کی بات جو ہمارے خواہش کے مطابق ہو وہ بتا رہے ہیں۔ لہذا حقیقت میں ہم اپنی خواہشات نفسانی کا اتباع کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے زمانے کے لوگ ان کی بات نہیں مانی جائے۔ پہلے زمانے میں کیا؟ پہلے زمانے میں اللہ کا حکم آ گیا تو اپنی کی طبیعت کے خلاف ہو، موافق ہو، فوراً ماننا۔ وہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی اور ان کی بہن دیکھنے جا رہی ہیں، ان کو مسلح کر دیا گیا اور روک رہے ہیں ان کے گھر والے، بھائی رشتہ دار، مت جاؤ۔ ارے کیوں نہیں جاؤں گی، میں اتنی بے صبری تھوڑی ہوں، جا رہی ہوں، میں دیکھوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ارے بہن اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ اگلا قدم رکھا ہوا آگے بھی انہوں نے پیچھے کر دیا، حالانکہ ان کی کتنی خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں، حضرت حمزہ کو دیکھ لوں، خواہش، اور ادھر اللہ کے رسول کا حکم، تو اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اپنی خواہش کے خلاف کیا۔ لہذا آج کے زمانے میں بھی اس طرح کے جب مسائل آئیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا ہے۔ ابھی تک تمام شریعت کی باتیں انہی علماء سے پوچھتے تھے، آج ان سے پوچھنے کیوں جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہماری طبیعت، ہماری خواہش ہے، تو وہ جہاں بھی اپنی خواہش کے مطابق مل جائے وہاں دیکھتے ہیں۔ تو حقیقت میں اپنی خواہش تلاش کر رہے ہیں، شریعت نہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وضو کا مسئلہ، غسل کا مسئلہ، اور تمام نمازوں کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، سب یہ لوگ حل کر رہے ہیں۔ تو آج بھی یہی لوگ، آج آپ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی طلاق پڑ گئی، لیکن پتہ چلا نہیں میری طبیعت کے مطابق ابھی نہیں ہوا، ادھر جا رہے ہیں۔ تو شریعت کیا ہے؟ شریعت خواہشات نفسانی سے روکنے کے لیے ہے، شریعت اللہ کے حکم پر عمل کروانے کے لیے ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو شریعت خواہشات نفسانی رک جائے۔ مثال کے طور پہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور جو ہے طبیعت چاہتی ہے کہ وضو نہ کرو،
شریعت کہتی ہے وضو کرو. تو اب وضو کر کے نماز پڑھنا یہی شریعت کا اتباع ہے. ہم سبھی لوگ کرتے ہیں, کچھ بھی ہو, گرم پانی ہو, ٹھنڈا پانی ہو, جیسے بھی ہو, ابھی ہم کو نماز پڑھنا ہے تو پھر اب اپنی طبیعت پر جبر کر کے نہانا بھی ہے. تو سب جس کو بھی ضرورت پڑ گئی نہانے کی, ٹھنڈا پانی ہو, گرم پانی ہو, اپنی طبیعت تو نہیں چاہتی نہانے کی, لیکن نہا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے, اور اپنی نفس کو کیا کرتے ہیں, دباتے ہیں. یہاں تک کہ اگر لفظی جملے کے طور پر بھی ہم نے غلط خواہش ظاہر کر دی تو کبھی کبھی پکڑ ہو جائے. مثال کے طور پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں عرب میں ایک مرتبہ سیلاب آ گیا. سیلاب آیا تو سیلاب میں کیا ہے, پانی بہہ جاتا ہے, بہتا رہتا ہے, اور جو ہے کاٹ دیتا ہے مٹی کو, میڑ کو, اونچی جگہ کو, دیواروں کو. قبرستان ہے تو اس میں قبروں کو, نئی قبریں ہیں ان کو, پرانی قبریں تو بیٹھ جاتی ہیں اور میت کا کفن وغیرہ نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح ایک بار سیلاب آیا تو ایک قبر جس میں لوگ جان رہے تھے ایک بہت بڑے نیک آدمی کو دفن کیا گیا تھا, تو جب قبر ہٹ گئی, وہ مٹی ہٹ گئی, تو لوگوں نے جا کے دیکھا تو اس میں تو ایک خوبصورت لڑکی, اور سب کو معلوم تھا. تو سب ایک دوسرے سے ذکر کر رہے ہیں, ارے یہاں پہ فلاں آدمی کو دفن کیا گیا تھا. سب لوگ جان رہے ہو, تم لوگ جنازے میں سے آئے تھے, جنازہ بھی پڑھے, دفن بھی کیا, سب پہچانتے ہیں محلے کا آدمی ہے. تو اس میں دیکھو یہ کیسے ایک خوبصورت لڑکی کی لاش ہے. تو تذکرہ ایسے سب سے ہوا. تو لندن کا ایک آدمی وہاں رہتا تھا عرب میں, وہ بھی آیا تھا حج کرنے کے لیے اس موقع پر, اور وہاں پہ مل گیا تھا. اس نے کہا کہ اس لڑکی کو تو میں پہچانتا ہوں, تو لندن میں ہمارے محلے میں رہتے ہیں, یہاں پہ کیسے؟ تو لکھا ہے واقعے میں کہ 2 عرب تیار ہوئے اس کے ساتھ چلنے کے, کہ چلو لندن چلتے ہیں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں جہاں پہ یہ لڑکی رہتی, کیا ماجرا ہے. تو گئے 2 عرب تیار ہوئے, عرب کے آدمی اس کے ساتھ جانے کے لیے گئے. وہاں اس نے مہمان بنایا, کھلایا پلایا. اس کے بعد پھر قبرستان میں وہاں اس کے گھر میں جا کر کے پوچھا کہ ارے وہ لڑکی یہاں پر جو رہتی تھی, تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. کہا چلو دکھاؤ. تو جا کر کے بتایا, تو وہ عیسائی لڑکی تھی. عیسائیوں کے یہاں بھی دفن کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب انجیل کو مانتی ہیں. تو وہاں جا کر کے لے گئے قبر کے پاس اور قبر بتایا. تو کچھ سمجھا بجھا کر کے کہ اس کو ہم تھوڑا دیکھنا چاہتے, کھودنا چاہتے ہیں, ہم عرب سے آئے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں قبر میں کون ہے. تو قبر کو کھودا تو وہ جو لڑکی تھی اس قبر میں وہ نہیں ملی. وہ آدمی جو عرب میں دفن ہوا تھا وہ اس کی لاش یہاں پر. ماجرا کیا ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری لڑکی ہم نے تو عرب میں دیکھا ہے, اور جس قبر میں یہ شخص دفن ہوا تھا اسی میں دیکھا ہے, اور اس لڑکی کی قبر میں یہ شخص آ گیا ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے گھر پہ جا کر کے پوچھا تو گھر والوں نے بتلایا کہ یہ لڑکی جو ہے
ہمیشہ اسلام کی تعریف کرتی رہتی تھی، اسلام کے احکام کی تعریف کرتی رہتی تھی، بڑا اچھا ہے اسلام، اور ماں نے بتلایا کہ ہو نہ ہو وہ اندر سے مسلمان ہو گئی ہو، لیکن ہمیشہ اسلام کی تعریف کرتی رہتی تھی۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ پتہ چلا کہ یہ عرب کی مٹی کی بنی ہوئی تھی اور مسلمان تھی، اسی لیے اللہ نے اتنا کیا۔ اب اس کے بعد واپس آئے، پھر عرب میں مکہ میں جا کر کے اس کے گھر پوچھا کہ بھئی یہ جو بڑے نیک آدمی تھے، پابند تھے، تو کیا ماجرا ہے، کوئی چیز تو بتاؤ، اس کو ہم نے لندن میں دیکھا، دیکھ کر کے آئے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی ہے، سب ٹھیک ٹھاک، لیکن وہ جب مجھ سے رات میں ملاقات کرتے تھے، ہم بستری کرتے تھے، تو اس کے بعد نہانے کا جب موقع آتا تھا تو کہتے تھے کہ عیسائی مذہب بہت اچھا ہے، اس میں غسل جنابت نہیں کرنا پڑتا، ٹھنڈی لگ رہی ہے، نہ نہانا رہتا تو کتنا اچھا رہتا۔ تو وہ یہ بولتا تھا، تو بیوی نے کہا کہ میں اس کو منع کرتی رہتی تھی، لیکن اسے بھول جاتا ہے، جیسے گھر میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے، لیکن باہر مسجدوں میں، تبلیغی جماعت میں، جلسوں میں، خانقاہوں میں جو باتیں سنائی جاتی ہیں وہ اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ گھر میں تعلیم کی جائے، ارے ایسے نہیں بولنا، فلاں مولانا صاحب ایسے منع کر رہے تھے، فلاں عالم منع کر رہے تھے۔ تو یہ جو بول رہا ہے اس پر پکڑ ہو گئی اس کو، کہ اس کو گویا کہ عیسائیت پسند ہے، کہہ رہا ہے غسل جنابت اس عیسائی مذہب میں اچھا ہے، کہ ساقط ہے، نہانا بیوی سے ملے اور اس کے بعد پھر نہانا نہیں پڑتا، اس کو اسلام میں نہانا پڑتا ہے، تو اس کو یہ پسند نہیں، اس کو عیسائیت پسند۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھا کر کے عیسائی لڑکی کے قبر میں اس کو پہنچا دیا لندن، اور وہ اسلام کو پسند کرتی تھی، تو عیسائی لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر کے اس نیک آدمی کی قبر میں مکہ میں عرب میں لا کر کے پہنچا دیا۔ تو کب کس جملے کا پکڑ ہو جائے آدمی نہیں سمجھتا، اس لیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے اعتبار سے صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، اور اس کی تحقیق کر لے، اگر کوئی چیز ذہن میں آئے اسے پوچھ لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرتا چلا جائے، کیونکہ شریعت کے ہر حکم کو ایک درجے میں نہیں رکھا جا سکتا، سب درجے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں ہر چیز، کھانا پک رہا ہے، روٹی اور اس کے ساتھ سالن، تو روٹی اور سالن یہ اصل کھانے کے درجے میں ہے، اس کے بعد چٹنی ہے، پاپڑ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی جو ہے مٹھائی ہے اور کوئی چیز ہے، وہ کھانے کے لوازمات میں سے، اس کو ہم مستحبات کہیں گے، مباحات کہیں گے، وہ ہے، اسے ہٹا دیا جائے تب بھی کھانا رہے گا، لیکن اس کو ہٹا دیا جائے تو ہمیشہ یہ کہے گا آدمی کھانا کھائے، کھانا نہیں کھایا، یہ تو ناشتہ کیا ہے، کھانا نہیں کھایا، اصل چھوٹ گیا۔ ایسے شریعت میں ہے، جو فرائض کا درجہ ہے جن کا، وہ فرائض ہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اور جو اس سے کم درجے کے ہیں، اسے جب شریعت کا حکم ہو اس وقت کرنا ہے، منع کرے تو رک جانا ہے۔ مثال کے طور پہ سفر میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر 78 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہے تو پھر ہم 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز 4 رکعت اور کی جگہ 2 رکعت، اور وتر 3 رکعت پڑھیں گے، بقیہ سنتیں معاف، نوافل معاف ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں تو چاہے تو نہ پڑھیں۔ لیکن 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت یہ فرض کے درجے میں ہے، یعنی 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت مستحب نہیں ہے کہ ہم چاہے 2 پڑھ لیں چاہے 4 پڑھ لیں، فرض ہے۔ تو فرض کو اختیاری نہیں بنایا گیا ہے
کہ آپ چاہیں تو فرض 4 رکعت پڑھیں چاہے 2 پڑھیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے ظہر کی 4 رکعت پڑھ لی سفر میں، عشاء میں 4 رکعت پڑھ لی تو اس کو دہرانا پڑے گا، وہ فرض نہیں ہوئی، وہ کیا ہوئی کہ یہ 2 رکعت فرض ہو جائے تو نفل ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کی جو کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں، ان کو ان درجات پر ہی رکھنا ہے۔ تو ہم یہ نئی صورت شعبان کے مہینے میں شروع کر رہے ہیں، 9ویں تاریخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا قیامت صحیح ہے، واقع ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتا دیجئے قیامت تو واقع ہوگی، لیکن اصل قیامت کا عذاب کافروں پر ہوگا، اور جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو پہلے مسلمان سب ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد سارے کافر ہی رہیں گے، اور کافر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، مدینہ منورہ میں حضور کی قبر کو گرا دیں گے، صرف کافر ہی رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ اب اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تو جب وہ سور پھونکیں گے تو اس وقت ان کی آواز صرف کافر لوگ سنیں گے، کافروں پر ہی قیامت واقع ہوگی، اور مسلمان اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ من اللہ، خدا کی طرف سے قیامت آئے گی، اور پھر قیامت کے دن عذاب مسلمان غیر مسلم سب پر واقع ہوگا۔ مسلمان نے ایمان کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا، نماز چھوڑ رکھی، روزہ چھوڑ رکھا، تو اس کی گرفت ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے اور شعبان یہ آ رہا ہے، شعبان شب برات آ رہی ہے، اس میں رات میں جاگیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، اور نفل کی جگہ پہ قضاء عمری پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں تاکہ اپنی نماز ادا ہوتی رہے۔ اللہ رب العزت قیامت لائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے لیے دنیا میں تیار رہیں، اور مصائب آئیں تو اس کو جھیلیں، فاصبر صبرا جمیلا، اس پر جمے رہیں، اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں بھی نماز پڑھیں۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں بھی نمازیں پڑھیں۔ کتنے علماء جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ عمر خالد جیل میں پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں، کچھ تو اس کو کچھ سنوائی ہی نہیں، بس ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھے، اس سے بڑے بڑے جرم والے اور ہتھیار لہرانے والے، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، کل بدلنے والا ہے، یہی کل سب کو بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، دین پر جمے رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، زمین کا نام کمرہ ہو، زمین کا نام مسجد ہو، زمین کا نام جیل ہو، زمین کا نام ہوائی جہاز ہو، جہاں بھی ہو، مصائب آئیں تو بھی اللہ کے حکم پہ جمے رہو، نمازوں کے پابند رہو۔ جہاز میں بھی نماز پڑھنا ہے، جیل میں بھی نماز پڑھنا ہے، کمرے میں بھی نماز پڑھنا ہے، مسجد میں بھی نماز پڑھنا ہے۔ پوری زمین اللہ نے امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، چاہے جس کو گھیر لو اور اس پر حملہ کر دو، نہیں، نراہ قریبا، ہم دیکھ رہے ہیں قیامت بالکل قریب ہے، آئے گی تو فیصلہ ہوگا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، روئی کی طرح اڑیں گے۔ اس وقت کوئی بھی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، دنیا میں نہیں پوچھتے ہیں۔ عجیب کو دیکھو، 6 لوگوں کو کریش ہو گیا، پلین ختم کر دیا، پتہ نہیں کون سی دشمنی یا دوستی تھی، کوئی یقینی چیز نہیں ہے، اس لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ دنیا میں جگری دوست دوسرے جگری دوست کو نہیں پوچھتا، آخرت میں کیا پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ کہنے کہ دکھائی نہیں دے گا تو کیا پوچھے گا؟ یبصرونہم، جگری دوست دوسرے جگری دوست کو دکھائی دے گا، وہی ہے، لیکن وہ کنی کاٹ جائے گا، کنکھیوں سے بھی نہیں دیکھے گا، ادھر دیکھے گا کہ کہیں یہ کچھ پوچھ نہ لے، مدد نہ کرنے کے لیے بلا نہ لے۔ یعنی اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اگر آدمی کو یہ موقع دیا جائے کہ اپنی بیوی، بچے، خاندان، انسان، پوری انسانیت کو تم اللہ کو دے دو، اور اللہ سے کہو یا اللہ سب دے رہا ہوں، عذاب سے چھوڑ دے، چھٹکارا دے دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کلا، ہرگز نہیں، وہاں کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔
صرف ایمان والوں کو چند دنوں جہنم کی سزا کے بعد ایمان کی برکت سے جنت میں لایا جائے گا۔ لہٰذا اپنی شہوات کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، عبادتوں پہ ہمیں جمنا ہے، امانت داری کرنا ہے، عہد و پیمان پہ جمنا ہے، گواہی کا موقع ہے، صحیح صحیح گواہی دینا ہے، اور روزانہ کا کام ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، ایمان والے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پابندی کریں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ول بی ان پیراڈائز اینڈ ول بی ریسپیکٹڈ، یہی لوگ جنت میں معزز ہوں گے اور جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔